نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين موت کے حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ دراصل پرسوں ہم نے ایک موت کا قریب سے مشاہدہ کیا اور ذہن میں صرف موت کا موضوع ہی پہلی حقیقت یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت بالکل ناقابل فراموش۔ موت کے بہت سے نام ہیں، ایک نام یقین بھی، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ یہاں یقین سے مراد موت، اس وقت تک رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے۔ اور یقین اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ ایک یقینی حقیقت ہے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت سب پہ آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں۔ بقول شاعر الا ان موت محمد دلیل الا ان احدا ليس لله غالب، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق کی موت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اللہ پر غالب نہیں ہے۔
تو آپ کو موت آ گئی تو کون بچنے والا ہو سکے؟ تیسری حقیقت یہ ہے کہ موت نے اچانک آ، بڑی تلخ حقیقت ہے. کسی انسان کے ماتھے پر اس کا وقت موت لکھا ہوا نہیں، اچانک آ سکتی ہے. اگلا سانس یقین نہیں لے سکے یا نہ لے سکے. ہر سانس کے ساتھ موت کا خدشہ موجود ہے. تأتیکم بغتہ، یہ آپ کے پاس اچانک آئی. اور اس سے بھی طرح حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک بات پر مکلف کیا گیا ہے، تمہاری موت جب آئے تو اطاعت کی حالت میں، گناہ کے ساتھ نہیں، نافرمانی کے ساتھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور نہ مرو مگر بحالت اسلام. اسلام استسلام سے، اس حالت میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہو، تمہارا سر جھکا ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اس طرح مرو، اس طرح موت آئے. مگر اس سے بھی خطرناک حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت جو ہے اسے اعمال کے خاتمے کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، بے شک سارے اعمال جو ہیں ان کی قبولیت یا عدم قبولیت کی بنیاد انسان کا خاتمہ ہے. المرء یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ اٹھایا جائے گا جو کام کرتے ہوئے مرا ہے. اگر عمل اطاعت انجام دے رہا تھا تو قیامت کے دن اٹھے گا وہ اطاعت والا کام کرتے ہوئے، اور اگر گناہ کرتے ہوئے مرا ہے تو قیامت کے دن اٹھے گا وہ گناہ کا کام کرتے ہوئے. ہر بندے کی موت جس عمل پر آئے گی وہی کام کرتے کرتے اٹھے گا قیامت میں. بلکہ ایک حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے جس عمل پر موت آ جائے وہ عمل قیامت تک شمار کیا جائے گا. جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تھے. ایک شخص اونٹنی پر سوار تھا، وہ اونٹنی سے گر گیا گردن کے بل اور شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ کفنوہ فی ثوبین، جس کی احرام کی 2 چادریں ہیں انہی چادروں کو اس کا کفن بنا. لا تخمروا رأسہ، اور اس کا سر نہ ڈھانپو. یہ حاجی ہے اور حاجی کا سر ننگا ہوتا. ولا تحنطوہ، اور اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ بحالت احرام خوشبو کا استعمال ناجائز. مانا یہ کہ قیامت تک یہ حج میں شمار ہو. وہ احرام میں ملبوس ہے، سر ننگا ہے اور خوشبو کا استعمال نہیں کیا جائے گا، تو قیامت تک جو اس کی حج کی کیفیت ہے وہ جاری اور قائم رہے گی. یبعث یوم القیامت مربیہ، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا
تو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جس عمل پر موت آ جائے وہی عمل قیامت تک گنا جائے گا اور شمار کیا جائے گا، اور وہی عمل کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھے گا۔ یہ بات معلوم ہے کہ جو موت کا مرض ہوتا ہے یا موت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ گھڑی زندگی کی سب سے نازک گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کمزور ترین ہوتا ہے، انتہائی کمزور۔ اور شیطان کا معاملہ آپ جانتے ہیں، جو انسان کے اندر شرائط کیے ہوئے ہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ اندر گردش کر رہا ہے۔ اس وقت وہ انسان کو چھوڑتا نہیں، وہ کمزور لمحہ اس میں وہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخری لمحے میں اس کو اپنے چوبے میں پھنسا لو، اس کو گرفتار کر لو، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر۔ اب آپ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، اس کے احساسات دیکھ رہے ہیں، کیفیات دیکھ رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ شیطان پر جلال طرح طرح کے جھانسے دے رہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بس اندر یہ کہہ دے تجھے اتنی تکلیف ہے، اتنا موذی مرض تجھے لاحق ہے، تو یہودی بن جا، میں تجھے شفا دے دوں، تو عیسائی بن جا، میں تجھے شفا دے دوں۔ یعنی اس کو دعوت دیتا مرتد ہونے کی۔ وہ تکلیف زدہ ہے، پریشان ہے، اگر ایمان کی کمزوری ہے اس کو تو شفا چاہیے، اس کا تعلق باللہ اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ استقامت پر قائم رہ سکے، صرف اللہ کی توفیق سے بس۔ تو مرتد ہو جائے، عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، تیری تکلیف دور کر دوں گا، تیری شفا دے دوں گا، اور وہ قبول کر لیتے۔ باہر ہمیں کوئی احساس نہیں، کچھ اندر کیا چل رہا، کیا باتیں ہو رہی، کیا وسوسے ہو رہی، اور اس کی باطنی خبریں کیا ہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ شیطان کی جھانسے میں آ جاتے، ٹھیک ہے مجھے شفا چاہیے، مانا مرتد ہو گئے، شیطان کامیاب ہو گیا، شفا اس کا باپ بھی نہیں دے سکتا، اس کی کیا مجال، یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ جاؤ میں کامیاب ہوں، تو ناکام ہوں، بھاڑ میں جاؤ، شفا تمہیں کون دے سکتا؟ میرا کام تجھے پھسلانا تھا، بہکانا تھا، مرتد کرنا تھا، وہ تو ہو گیا، میں کامیاب ہوں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار انسان کے خاتمے میں۔ یہ ایک نازک گھڑی، اور شیطان جب تک دم نکل نہ جائے چھوڑتا نہیں، بلکہ آخری گھڑیوں میں اس کی جو بہکانے کی طاقتیں بڑی قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طور انسان کو بہکا دیتا ہے اور ارتداد کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ سارے حقائق بڑے خطرناک، اس لیے ہر انسان کو اپنی موت کی استعداد کرنی چاہیے، اس وقت کے لیے تیار ہو، اور وہ کام کرے جو ما بعد الموت اس کے کام آئیں گے۔ فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله
وہ انسان بڑا عاقل ہے، دانا اور بینا ہے، جو اپنا حساب خود لیتا ہے، آج کیا کھویا کیا پایا، روزانہ کی بنیاد پر حساب ہے، پھر وہ کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ احتساب روزانہ، اور یہ کوشش کرے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ آج اگر آپ نے ایک رکوع تلاوت کی ہے تو کل 2 رکوع کریں، ایک پارہ پڑھا تو کل 2 پارے پڑھ لیں۔ اسے بولتے ہیں تحسن، عمل کی بہتری سے بہتر ہو۔ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر سوال کیا، ای الناس خیر، سب سے بہترین انسان کون؟ سب سے بہتر، یہ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اخیر تھا، کثرت استعمال کی بنا پر حمزہ اس کا ساقط ہو گیا، خیر رہے۔ سب سے بہترین انسان کون؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خوبصورت ہو، یعنی بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے عمل میں حسن آتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، عمر لمبی ہے، عمل خوبصورت۔ پوچھا کہ یہ نات شر، سب سے بدترین انسان کون؟ فرمایا کہ من طال عمر وساء عمل، جس کی عمر تو لمبی ہے، عمل اس کے برے ہیں، لیکن بڑھتی عمر کے باوجود اس کو نہ اپنی موت یاد ہے نہ اپنا عمل یاد ہے، وہی روٹین، وہی برائیاں، وہی سوچیں۔ ابھی تو فرمایا کہ اذا بلغ رجل 60 اعذر اللہ الیہ، جب انسان 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے عذر ختم کر دیتا ہے۔ اب تیرا کوئی عذر قابل قبول نہیں کسی گناہ، 60 سال کا ہو جائے، کہتے ہیں سٹھیانے کی عمر۔ اب بھی اگر وہی روٹین ہے، وہی گناہ ہے، وہی معصیتیں، اس کی پکڑ بڑی شدید، کیونکہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ انسان کی عادت اور فطرت بن چکی، ورنہ گناہ اس عمر کے بعد انسان کو میل نہیں کھاتا، اس کا جوڑ نہیں بنتا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 افراد ہیں، اللہ ان سے قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے، نہ ان کو پاک کرے، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ان کو عذاب علیم میں جھونک دے گا۔ یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد کی۔ ایک ہے شیخ ظالم، وہ بوڑھا جس کی سوچ اب تک برائی کی طرف مائل، گندی سوچ، گندی آنکھیں، گندے کان، گندی زبان، بوڑھا ہو چکا، اب تک وہی سوچ، نظریں پاکیزہ نہیں، کان پاکیزہ نہیں، دل کی سوچ پاکیزہ نہیں، اب کوئی عذر نہیں چلے۔ یہ میں شیمت ظالم کے الفاظ، وہ شیمت وہ بوڑھا جس کے سیاہ بالوں میں ایک سفید بال آ گئے، وہ شیخ بن گئے، وہ شیمت۔ اب بھی اگر اس کی وہی سوچ برقرار ہے
اسی طرح اس کی نظریں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب. اس کے مقابلے میں وہ نوجوان بڑا قابل تعریف ہے. ایک طرف یہ بوڑھا ہے، ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یعجب عرقون من شاب لیست له صبوہ. رب تعالیٰ تعجب کرتا ہے. تعجب کا معنی حیرت. اللہ تعجب کرتا ہے. تعجب ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں. ہمارا تعجب کرنا یہ عدم علم کی بنا پر چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے، حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں. اللہ ہر شے کو جاننے والا، اس کا تعجب عدم علم پر نہیں، جہل پر نہیں، کیسا جیسا اس کے لائق. مگر یہ وصف بہت بڑا ہے، اللہ کا تعجب کرنا کسی بندے کو. خوبی بہت بڑی، اس کے تعجب کی حقیقت نہیں جانتے، مگر اس بندے کے لیے ایک اعزاز ہے بہت بڑا. اللہ اس پر تعجب کرے. اس پر من شاب نے اس نوجوان کو دیکھ سکتے ہو سب اس جوانی کی عمر کے باوجود اس کے اندر نفس کی خواہشات کی طرف میلان نہیں. اس کی سوچ پاکیزہ ہے، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی محفوظ ہیں، اس کے کانوں کا عمل پاکیزگی پر. تقابل کریں، ایک طرف یہ نوجوان ہے، ایک طرف وہ بوڑھا ہے، اب تک پاک نہیں ہو سکتا. مانا جو گناہ وہ کر رہا ہے اس کی فطرت اور عادت میں شامل ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ نہیں پاتا. تو تحسن کیا ہے؟ ہر آنے والے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانا. جہاں تک موت اور خاتمے کا تعلق ہے تو سارے اعمال کا مدار انسان کا خاتمہ. یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ عین عدل فرماتا ہے، ہر بندہ اس کا انجام کیا ہے اللہ جانتا ہے. ایک انسان نیک عمل کرتا، تقدیر میں لکھا کہ وہ جہنمی، فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی موت کا وقت ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے، تقدیر غالب آ گئی. یہ سارے اعمال کا مدار انسان کا خاتمہ ہے. اور بعض لوگ جہنمی ہوتے ہیں، تقدیر غالب آ جاتی ہے موت کے وقت. وہ ایسا کلمہ جان کہہ ڈالتا ہے، ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جیسے ابن قیم کی حوالے سے عرض کی اندر شیطان اس کو برخلا ہے. بڑی تیری نازک اس وقت صورتحال ہے، کون کون سی آپریشن کو تجھے سامنا کرنا پڑے گا، تو یہودی بن جائے، شفا مل جائے، اور وہ قبول کر لے. اسی پر خاتمہ ہوگی، نیکیاں برباد ہوگی، جہنم کا رتبہ بن گیا. کچھ لوگوں کے بارے میں تصدیق میں لکھا کہ جنت ہی اعمال بہت ہی برے، لیکن خاتمے کے وقت ایسی نیکی کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. سب سے بڑی نیکی توحید کا اقرار. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل کلمہ پڑھنے کی توفیق دیتے وہ جنت تھی. وہ اتنا کافی نہیں. اس حدیث کو جوڑو صحیح مسلم کی ایک حدیث کے ساتھ.
من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس طرح ہے کہ اس کو اس کلمے کا علم ہو، وہ جنتی، خالی پڑھ دینا کافی ہے، تکلم اور نطق یہ کافی نہیں، جب تک اس کو کلمے کا علم نہ، یہ کلمہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اس کائنات میں ہر معبود باطل کا انکار کرتا ہے، کوئی ڈھیری نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی آستانہ نہیں، کوئی ڈیرا نہیں، صرف ایک اللہ معبود حق، کوئی سرکاریں نہیں، نہ کوئی لکھنؤ کی اور نہ کوئی پاک وطن کی، نہ کوئی لاہور کا داتا ہے اور نہ کوئی کسی اور مقام کی درگاہ، ملتان شریف، صافی عقیدہ اس کا ٹھوس ایک اللہ کی الوہیت کے ساتھ، یہ علم ہے اس کلمے کا اقرار اس علم کے ساتھ ہے، سب معبود باطل، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، بوقت خاتمہ وہ یہ توحید کا کلمہ اس کا اقرار کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل یہی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں عقیدہ توحید پر محنت کرو، اس کو سیکھو، علماء سے پڑھو، توحید اگر آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ بوقت موت اس توحید کا کلمہ بھی جاری کر دے گا اور آپ کے باطن کو بھی سچی توحید سے بھر دے گا۔ پھر گناہ کیا ہے؟ دیوان لا یترک و دیوان لا یغفر و دیوان لا یعبا بھی، تمہارے اعمال کے 3 دیوان ہیں، 3 رجسٹر، ایک وہ جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ حقوق العباد، جس کی حق تلفی ہے، جس پر ظلم کیا وہ چھوڑا نہیں جائے گا، ان کا تصفیہ ہو، جب تک مظلوم راضی نہ ہو جان نہیں چھوٹے گا۔ مظلوم راضی کیسے ہوگا؟ روپے پیسے سے نہیں، بلکہ قیامت کی کرنسی نیکی اور گناہ ہے، نیکی اور گناہوں کی تقسیم اور تبادلے سے راضی ہو، ظالم کی نیکی مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو۔ وہ شخص جو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں، قیامت کے دن ایک لڑکا ترلے کرے گا اپنے ماں باپ کی، میرے حساب میں ایک نیکی کی کمی، ایک نیکی مجھے نہیں دے گا، اور آج وہ دیکھتے بھالے سارے گناہ دے، صرف دنیا کے مظالم کی بنا یہ دیوان چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہ دیوان لا یغفر، اور دوسرا دیوان جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، یہ شرک، بدعقیدگی، شرک اگر نہیں ہے توحید ہے، اس عقیدے کا فہم ہے، تو پھر تیسرا دیوان کیا ہے؟ دیوان لا یعبا بھی، گناہوں کا دیوان، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے، سب معاف مٹا دو، سب توحید کی قوت سے، توحید کی برکت سب مٹا دو۔ یہ عقیدہ بندے کی شامل حال ہے، اس کا انجام بھی بہترین، اللہ کی توفیق شامل حال، اور ایک عظیم نیکی زبان پر جاری ہو جائے، دل و جان اس کو قبول کر لے پورے فہم کے ساتھ، یہ بہترین خاتمہ، بہترین خاتمہ۔ لیکن زندگی بھر اس کی تیاری بھی تو ہو، بندہ جس عمل میں محنت کرے اور تیاری کر لے، اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ہم سناتے ہیں، ایک محدث ابو زرع رازی کا، بڑے محدث، بڑے حافظ الحدیث، امام صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے جذبات میں آ کر ایک بات کہہ دی، میرا شیخ ابو زرع
اگر اس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، جذبات بیوی کو طلاق، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ جا کر دیکھیں 1,00,000 حدیث یاد نہیں ہے، یاد نہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ گئے شیخ ابو زرع کے پاس، آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہے زبان؟ وہاں کہ احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ قل هو الله احد، مجھے 2,00,000 حدیث زبانیں اس طرح یاد ہیں جیسے تم قل هو الله یاد، جیسے تم قل هو الله سنتے بچے کو یاد ہے۔ اس روانی کے ساتھ میں 2,00,000 حدیثیں پڑھ سکوں، کتنا بڑا وقت۔ موت کا وقت آ گیا، اس کی زندگی کے کچھ باوفا ساتھی تھے جن میں امام کو حاتم الرازی، مسلم بن بارہ، بڑی چوٹی کے اساتذہ اس امت کے، وہ ساتھ بیٹھے چڑھانے، اور ابو زرع داخل فی الصوم، بے ہوش ہو۔ اب باوفا ساتھی جا رہے ہیں کہ یہ ہوش میں کلمہ پڑھ رہے، کلمے کی تلقین نہیں کر رہے، ان کی ہیبت کی بنا کہ ہمارا شیخ، ہم کہیں کہ کلمہ پڑھو، ادب کے کچھ تقاضے رہتے۔ اللہ نے ایک چیز ان کے ذہن میں ڈالی، ایک حدیث شروع کرو جس میں کلمہ آتا ہو، وہ حدیث پڑھنے کی کوشش کرو، آتی سب کو ہے لیکن سند کے بیچ میں ہی اٹک جاؤ، پوری نہ پڑھ سکو، یہ ظاہر ہو۔ تو 3 محدثین پاس تھے، ابو حاتم الرازی نے شروع کی، حدثنا ابو داؤد سند شروع کر، ایک سند کرابی سالم بن ابی عریب، وہاں جا کے اٹک گئے جان بوجھ کے، دوسرے نے شروع کی، وہیں آ کے اٹک گئے، تیسرے نے شروع کی، وہیں آ کے اٹک، سند آدھی پڑھی، پوری پڑھ نہیں سکی۔ ابو ذر راضی کی آنکھیں کھل گئی، فرمایا کہ اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، یہ اٹھا کے بٹھاؤ، بٹھا دیے گئے، پوری سند پڑھی، پوری سند۔ اس کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انصار بن ابی عریب، اور آگے سند تابعی کا ذکر ان کثیر بن مرہ الجہنی ان معاذ بن جبل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ساتھ روح پرواز، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے اعزاز، ساری عمر حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا مشورہ تھا، وہ آج کام آ گئے، سند بھی پوری کی، حدیث بھی پوری کی، لا الہ الا اللہ دوری پڑھا، روح پرواز ہے۔ اس کی توفیق عثمان صدر سے قرآن کے خادم، جو مسلم ہمارے سامنے جو قرآن میں پڑھتے ہیں، عثمان غنی کو تیار کرتے ہیں۔ قرآن کی 7 قرأتیں تھیں، ایک قرأت پر امت کو متفق کیا، لغت قریش سب سے آسان لغت ہوئی، اسی لغت پر قرآن کے نسخے تیار کیے، ہر جگہ پہنچا دی۔ ان کے دور خلافت میں ہوئے، قرآن کے بلا کے حافظ، قرآن ان کی زبان پر ایسا جاری تھا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے، ایک رکعت۔ بات ایسی راتیں بھی ان کی زندگی میں، ایک رکعت میں حتیم کعبہ میں پورا قرآن پڑھنا، بعض راتیں 8-9 گھنٹے کی ہوتی، لمبی ہوتی، پڑھ سکتی۔
میرا مشاہدہ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ پنجاب میں ایک ادارہ ہے حویلی لکھا کے مقام وہاں اس کو حافظ تصور کیا جاتا ہے جو قرآن حفظ کرنے کے بعد اپنے شیخ کو غلطی کے بغیر پورا قرآن ایک ہی مجلس میں سنا 9 سے 10 گھنٹے میں ہر بچہ قرآن پڑھ جاتا ہے. یہ تو عثمان اللہ نے قرآن جاری کر دیا زبان پر. قرآن کی زبان پر جاری ہو گیا ایک حرکت میں پورا قرآن پڑھ. اب چونکہ اعمال کا مدار خاتمے پر موت کیسی رہی باغی گھر میں داخل ہوئے اور وہ قرآن پڑھ رہے اور ان پر وار کیا. جس مصحف سے پڑھ رہے تھے وہ مصحف آج بھی موجود ہے. بعض عجائب گھروں یہاں نہیں یورپ کے بعد علاقوں جس مقام پر پڑھ رہے تھے اس مقام پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے. قرآن پڑھتے پڑھتے چلے گئے. قرآن پڑھتے پڑھتے خاتمے پر انسان کے اعمال کا مدار کتنا خوبصورت رات ہے. قیامت کے دن اٹھیں گے دنیا نفسی نفسی پکار رہی. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے. ان حقائق کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور کبھی موت کو فراموش نہ کریں. موت کی شدت موت کی ہولناکیاں ہمیشہ مد نظر رہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں توفی رسول اللہ فی بیتی وفی یوم وبین صدری ونحری. نبی علیہ السلام کا انتقال جس دن ہوا اس دن میری ہی باری تھی اور آپ میرے گھر میں تھے اور آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور میں نے آپ کے روح نکلنے کا منظر بالکل قریب سے دیکھا. پیارے پیغمبر موت آئی کون بچ سکتا؟ عائشہ فرماتی اس کے بعد زندگی میں کوئی بھی مجھے پریشانی لائق ہوئی میں نبی علیہ السلام کی وفات کا منظر یاد کرتا. اس سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ وہ صدمہ ہر پریشانی کو بھلا دیتا ہے ہر صدمے کو بھلا دیتا ہے. یہ ایک سنگین ترین انسان کے انجام کے حقائق ہیں جنہیں کبھی فراموش نہ کیا. رسل تعلق باللہ اللہ کے ساتھ دوست تھی پوری صلح صفائی اور پوری طرح اللہ سے رابطہ یہ قائم رکھیں اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ملانے والی اللہ کے بندوں کو ایک ہی ہستی ہے اور وہ محمد رسول اللہ سے. نہ تمہارا باپ ہے نہ تمہارا دادا ہے نہ تمہاری برادری ہے نہ تمہاری قوم ہے نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی مرشد ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع. اس رسول کی طرح چلے وہ اللہ کی طرح تک پہنچے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت چاہتے ہو میرے رسول کی اتباع کرو. یہ بھی ایک چیز اللہ سے جوڑنے والی اور اللہ سے ملانے والی. اس میں کبھی تغافل نہ ہو بندہ مستعد رہے اور پوری قوت کے ساتھ اعمال صالحہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی بنیاد پر انجام دے. یہ ایک مضبوط سہارا جس کو یہ حاصل ہو گیا وہ ایک مضبوط سہارے پر قائم وہ ٹوٹے گا نہیں. دن فصام فقط استمسک بالعروۃ الوثقی دن فصام اللہ کے ساتھ جڑ گیا ایسا سہارا پکڑ نہیں اس نے جو کبھی ٹوٹے گا. باقی سارے علائم سارے سہارے ٹوٹ سکتے یہ سارے ٹوٹے گا. اور جوڑنے والی ایک ہی شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. عقیدے کی بنیاد پر اطاعت کی بنیاد پر یہ انسان کے خاتمے کو یقینی خیر کا خاتمہ بنائیں گے اور یہی کامیابی کی بنیاد